अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। अफ़गानिस्तान के अमूर पे गौर व फिक्र करने के लिए उज़्बेकिस्तान में एक आला सतही इजलास मुनक़्क़द हुआ है 13 और 14 अप्रैल यानी बिल्कुल हालिया कल और परसों के दिन। और इस मीटिंग में क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मीटिंग है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में स्पेशली यूएस और उसके allies की तरफ से आए दिन अफगानिस्तान के बारे में कोई ना कोई नेगेटिव बातें आपको सुनने में मिलती हैं, जैसे कि वो गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, जैसे कि वो और ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहे हैं, और इसके अलावा ये इल्ज़ाम भी कि दीगर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया भर की, वो सब के सब अफगानिस्तान के अंदर एक्टिव हैं, और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उनको मतलब उनका सद्देबाब क्या करेगी, बल्कि वो उनके पुष्टपनाही कर रही है। इस किस्म के इल्ज़ामात और इस किस्म की नेगेटिविटी अफगानिस्तान के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में फैलाई जाती है। इसको काउंटर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बार-बार अफ़गानिस्तान के बारे में बात की जाए और एक पॉज़िटिव एयर में बात की जाए, और अफ़गानिस्तान को एक इंटरनेशनल जो फ़ोरम्स हैं या इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके अंदर इंटीग्रेट किया जाए, ताकि वो जल्द से जल्द जो है वो अपने पैरों पे ये कौम खड़ी हो जाए और एक प्रॉस्पेरस और सॉवरेन कंट्री बनकर के सामने आए। तो बहरहाल ये जो मीटिंग हुई है इसमें ईरान, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, ये 4 लोग हैं। इनके सफ़ीर जो हैं, मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स आप समझ लें, ये सब इन्होंने मीटिंग की है। और ये मीटिंग जो है उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हुई है, और ये अफ़गानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी। इसमें इन्होंने बोला है कि हम अफ़गानिस्तान के जो पॉलिटिकल सेटलमेंट है उसको फैसिलिटेट करेंगे, और ह्यूमैनिटेरियन सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे कि जल्द से जल्द बेहतर हो, वहाँ पे फूड का, मेडिसिन का जो भी इश्यूज़ हैं, और एजुकेशन, हेल्थ जो भी, वो सब हम उसके ऊपर बात करेंगे और उनकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और ट्रांसपोर्ट और एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो कि अफ़गानिस्तान के बीच में से गुज़र सकते हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर मतलब उनका बनना जो है बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि इर्द-गिर्द के तमाम ममालिक के लिए की तरक्की का भी इन्हिसार इन ट्रांसपोर्ट और एनर्जी प्रोजेक्ट से है। इसके बारे में भी बात की जा रही है इसके अंदर कॉन्फ्रेंस में, और स्पेशली बिकॉज़ काबिल को या अफ़गानिस्तान को एक लाइक स्ट्रॉन्ग और लाइक प्रॉस्पेरस मुल्क बनाने के लिए ये इस तरह के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की बहुत शदीद ज़रूरत है। और इस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया, ये स्टेटमेंट दी गई है इन चारों की तरफ से कि अफ़गानिस्तान की सॉवरेनिटी, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये सब जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम अफ़गान लीडरशिप और अफ़गान ओनरशिप के ऊपर हम बिलीव करते हैं कि उनकी कंट्री के ऊपर उन्हीं की लीडरशिप होनी चाहिए, उन्हीं की पसंद की लीडरशिप होनी चाहिए, और उनकी ही ओनरशिप होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर एक मेजॉरिटी ऑफ अफ़गान पीपल तालिबान की जो पार्टी है उसको अगर वोट करते हैं या उसका साथ देते हैं या उसके पीछे खड़े होते हैं, तो हम भी तालिबान गवर्नमेंट को कबूल करेंगे और उनके साथ हम खड़े होंगे। सो ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, इसके बारे में भी इन्होंने इजहार किया, बिकॉज जिस तरह से आलमी ताकतें जो हैं वो इल्ज़ामात लगा रही हैं, उनमें यूएस क्या, उसके एलाइज क्या, इंडिया क्या, ये सब के सब जो हैं ये लगाते रहते हैं इस तरह के इल्ज़ामात के। आईसिस, दाइश, अल-कायदा, ईटीआईएम, टीटीपी, बीएलए, ये तमाम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अफ़गानिस्तान में बेस्ड हैं, और अफ़गानिस्तान जो है इनको हार्बर कर रहा है, और यहाँ से वो स्पिल आउट करके या ये एक्सपोर्ट होकर हमारे ममालिक में आएंगी और हमारे पूरे रीजन को यानी डिस्टेबलाइज करेंगी। इस तरह के खदशात जो हैं वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के दुश्मन ममालिक को नहीं है, बल्कि दोस्त और पड़ोसी ममालिक को भी हैं कि ऐसा हो सकता है। लिहाजा इन एलिमेंट्स को, इन टेररिस्ट एलिमेंट्स को तो लाजमी ख़त्म करना है, इन पे कंट्रोल हासिल करना है। तो इस कॉन्फ्रेंस को काफ़ी जगहों पे कवर किया गया है। पाजोग जो है ये अफ़गानिस्तान की काबुल के अंदर एक न्यूज़ एजेंसी है बहुत पुरानी, और इन्होंने कवर किया। इन्होंने बोला कि हेड्स ऑफ अफ़गानिस्तान नेबरिंग कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर्स इन्होंने मुलाकात की है, और 4th मिनिस्ट्रियल मीटिंग है।
جو کہ نیبرنگ کنٹریز آف افغانستان کے نام سے یہ ہوئی ہے، اور سمرقند میں یہ منعقد ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہاں اس میٹنگ میں کیا باتیں ہوئی ہیں، لائک وہی جو میں آپ کو بتایا تھا کہ انکلوسیو گورنمنٹ وہ بنائے. انکلوسیو گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ لائک گرلز کو اور وومن کو وہ ایکسکلوڈ نہ کر دیں اپنی پولیٹیکل پروسیس میں سے، بلکہ ان کو بھی موقع دیں، ان کو بھی ریپرزنٹیشن دیں، ان کی بھی تمام جو ہے ضروریات اور حقوق جو ہے ان کو پورا کیا جائے. اور افغان وومن کو ورک پلیس میں اور ایجوکیشن ہر جگہ میں ان کے لیے جگہ بنائی جائے. اور نیشنل جو مائنورٹیز ہیں اور دیگر جو ہیں ان کی بھی حقوق کی حفاظت کی جائے. یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کور کی ہیں. اور انہوں نے بولا کہ اس کانفرنس میں اسٹیٹمنٹ دی گئی کہ جوائنٹ ایکشن میکینزم ہم بنائیں گے ٹو پرووائڈ ہیومینیٹیرین اسسٹنس ٹو افغانستان پیپل اینڈ ریسٹور دا کنٹریز نیشنل اکانومی. یہ بڑے پازیٹیو طریقے سے پاجوک نے اس کانفرنس کو لائک کور کیا ہے. تولو نیوز جو ہے یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی نیوز ایجنسی ہے افغانستان کے اندر. انہوں نے بھی یہ بولا مجاہد یہ جو ہمارے افغانستان کے جو اسپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد، ان کی اس بات کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے بولا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اس طرح کی میٹنگ. کچھ بھی میٹنگ جس میں افغانستان کا بھلا ہو رہا ہے اس طرح کی میٹنگز کو ہم لائک ویلکم کرتے ہیں. انہوں نے بولا کہ مجاہد نے یہ کہا، ذبیح اللہ مجاہد نے، کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں they should be assured that Afghanistan is not a threat، کہ افغانستان کوئی لائک تھریٹ نہیں ہے کسی بھی پڑوسی ملک کے لیے. اور یہ کہ افغانستان جو ہے وہ رسپانسبل طریقے سے پلیج کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی اور کنٹری کے انٹرنل افیئرز میں انٹرفیئرنس نہیں کرے گا، اور اس کے سوائل کے اوپر جو بھی اس طرح کے فیکٹرز ہیں، یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز چھپی بیٹھی ہیں، ان کو وہ ایک ایک کر کے ان کا خاتمہ بھی کرے گا. اور اس کام کے لیے وہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے. دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں، یہ جیروزلم پوسٹ ہے جو کہ اسرائیل کا ایک نیوز پیپر ہے. یہ انہوں نے ایک نیگیٹو طریقے سے اس کی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ ایکچولی افغانستان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کا بہت پرانا پلان تھا کہ رشیا، ایران اور چائنا یہ تینوں جو ہیں یہ جو ملے ہیں سمرقند میں، ان کا تو ایک بہت پرانا پلان تھا کہ ہم کس طریقے سے مڈل ایسٹ کے اوپر اور سینٹرل ایشیا کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو ڈومینیشن ہے وہ کس طرح سے لے کر آئیں، اور نیو سلک روڈ کس طرح سے ہم بنائیں اس ایریا کے اندر، ایسی سلک روڈ جس سے ان کو فائدہ ملے، کن کو؟ رشیا، ایران اور چائنا کو. یہ جیروزلم پوسٹ میں یعنی اسرائیلی میڈیا کو بہت تکلیف ہوئی ہے اس میٹنگ سے، اور انہوں نے بولا کہ یہ اس طرح سے ہے. انہوں نے بولا کہ ایسا بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے بارے میں، yet the true goal of the meeting is to cast long shadow over the Middle East, the Central and West Asia, and showcasing the way that Russia and China want to upset the international balance by working with countries that oppose US hegemony. یعنی US hegemony جس کے یہ بالکل ساتھی ہیں، اسرائیل بالکل ان کے ایلائی ہیں، اس میں اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں رشیا، چائنا اور ایران. اور وہ یہ اس طرح کی میٹنگ کر کے لائک اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ملٹی پولر ورلڈ بنانا چاہتے ہیں، اور جو یونی پولر یا بائی پولر انٹرنیشنل سسٹم پہلے چلتے رہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اب ملٹی پولر سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، جس کا یہ جیروزلم پوسٹ نے بات کی ہے. اس سے پہلے کچھ ہی یعنی لاسٹ منتھ کی بات ہے کہ یہ ایک اور میٹنگ ہوئی تھی جس کا میں نے آپ کو کور بھی کیا تھا. یہ میٹنگ تھی جس میں لائک فرینڈز آف افغانستان کی میٹنگ تھی. یہ ہوئی تھی اس وقت تاشکند کے اندر، اور اس میں یہ ممالک تھے ترکمانستان، تاجکستان، رشیا، ازبکستان، چائنا، ایران، پاکستان. اور یہ تاشکند ازبکستان میں یہ مارچ یعنی پچھلے مہینے ہوئی تھی. اور اس میں بھی کس طرح کی باتیں کی گئی تھی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک اور نیوز سے میں آپ کو شیئر کرتی ہوں
کہ یہ جو کلب آف افغانستان فرینڈز بنایا گیا تھا، اور اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ جو ہے افغانستان کے جو پیسے ہیں، افغانستان سینٹرل بینک کے جو ایسٹس ہیں جو ویسٹرن ممالک میں کے بینکوں میں پڑے ہوئے تھے، ان کو فریز کر دیا گیا اور ان ایسٹس کو انفریز کیا جائے، جس میں 7 بلین تو US سینٹرل بینک میں ہے اور 2 بلین جو ہے وہ یورپین بینکس کے اندر ہے. تو ان کو انفریز کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو افغانستان کی حالت ہے، یہاں پہ ہنگر کا پرابلم ہے، بھوک کا پرابلم ہے، میڈیسن کا پرابلم ہے، ہیلتھ کا، اور یہ بیسک ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے. تو یہ سب بیسک پرابلمز حل ہو جاتے ہیں اگر یہ 7 to 9 بلین ڈالرز جو ہے جو بلانگ کرتے ہیں افغانستان کے لوگوں کی، یہ ان کو واپس کر دیے جاتے. سو دس از وٹ از ہیپننگ افغانستان کے اندر. یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ میٹنگ کا میں آپ کو تھوڑا سا جیوگرافیکل بھی دکھا دیتی ہوں. یہ افغانستان ہے، ہمارا نیبر، ہم پاکستان ہیں، اور یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ سمرقند میں ہوئی ہے وچ از ان ازبکستان. اور اس سے پچھلی میٹنگ بھی ازبکستان کے شہر تاشکند میں ہوئی تھی. اور یہ میٹنگ کس طرح سے وہ جیروزلم پوسٹ جو کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے اپنا بہت پرانا پلان ہے جو یہ پورا کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے کہ رشیا اور چائنا کی دوستی ایران کے ساتھ بھی ہے، اور انہوں نے سعودی عرب اور ایران کی بھی دوستی کروا دی ہے، اور رشیا جو ہے اس وقت ٹرکی اور سیریا کی بھی دوستی کروا رہا ہے. تو یہ پورا جو خطہ ہے یہ ایک پرامن خطہ بننے لگا ہے. اور اس کے بیچ میں یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز کی بیلٹ ہے، جس میں یہ قزاقستان ہے، بہت بڑا کنٹری، یہ بہت ہی بڑا کنٹری، ہیوج. اس کے بعد ازبکستان، ترکمانستان، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہو تاجکستان جس کا افغانستان سے بارڈر ملتا ہے، اور کرگستان. یہ 7-8 کنٹریز ہیں جن کو سینٹرل ایشین کنٹریز کہا جاتا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز کی بیلٹ کہا جاتا ہے. یہ تمام جو ہے یہ بھی رشیا اور چائنا اور افغانستان اور ایران اور پاکستان ان سب کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اور اس میں 2 فیکٹرز جو کہ ہے افغانستان اور پاکستان، اس پورے اتنے بڑے ریجنل اینٹی کے بننے میں اور ان کے بیچ میں ایک پراپر قسم کی چینلائزیشن ہونے میں 2 پرابلمز اس وقت ہیں. ایک تو افغانستان کی کہ اس کے اندر ایک طالبان جو ہے وہ پروف کرے کہ وہ ایک سٹیبل، پروگریسو اور پاورفل گورنمنٹ ہے، اور وہ اس قابل ہے کہ وہ ان تمام اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ وہ سارے ٹریڈ کے تعلقات لانگ ٹرم بیسس پہ کر سکے گی جو کہ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا پاکستان، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ IMF کے پریشر میں اور US کے پریشر کے انڈر ہے، اور ظاہر ہے US اور یہ جو ان کے الائز ہیں وہ بالکل نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ رشیا کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ دوستی کرے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان سے الگ ہو جائیں. تو لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، بیکاز اتنی بڑی ریجنل الائنس کو چھوڑ کر کے، اور جو اس کے لیے بالکل وائٹل ہے پاکستان کے لیے، افغانستان کو وہ نہیں چھوڑ سکتا. ایران اس کا فرسٹ ڈور نیبر ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتا. چائنا اس کا بہت پرانا فرینڈ ایلائی ہے، ان کو وہ نہیں چھوڑ سکتا. رشیا اس وقت چائنا کا فرینڈ بننے کی بعد سے وہ بھی ہمارا ایلائی بننا شروع ہو گیا، ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو لہٰذا پاکستان کا فیوچر اسی میں ہے، اسی نیبرہڈ میں ہے، اسی ریجن کے اندر ہے. اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اس الائنس کے ساتھ پوری طریقے سے جڑ جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو.